الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كان فيهن كان منافقا خالصا ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، الحمدللہ پچھلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے گناہوں سے بچنے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کی گئی تھی کہ گناہ کی نحوست اور گناہوں سے بچنے کی تاکیدات جو قرآن و حدیث میں ہیں اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اس جمعہ کے موقع پر بھی اسی سے ملتا جلتا مضمون کہ گناہوں سے کیسے بچیں، کیونکہ گناہ ہو جانا کوئی اتنی بڑی بری بات نہیں ہے۔ گناہوں پر اصرار کرنا، گناہوں پر مصر ہو جانا، اڑ جانا، یہ بہت بڑی ہلاکت و بربادی کی وجہ بن سکتی ہے، اور گناہ ہر کسی سے ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی جو تعریف شریعت نے بتائی ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان کہتے ہیں جو گناہ اور گناہوں سے اور اسی طرح برائیوں سے، بھول سے جو خالی نہ ہو وہی ہے انسان۔ کہ الانسان مرکب، انسان بنایا ہی ہے اسی چیزوں سے، کہ انسان کہتے ہیں اسے جس سے ساری چیزیں ہوں، غلطی ہو، گناہ ہو، بھول ہو۔ تو دوستو بزرگوں، انسان ہوتے ہوئے گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے، کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے، سوائے انبیاء کے، سوائے فرشتوں کے، اور سوائے معصوم بچوں کے۔ تین ہی قسم کے لوگ معصوم ہیں گناہوں سے۔ ایک فرشتے ہیں، وہ ہمیشہ، وہ تو معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انبیاء ہیں، ان سے کوئی، وہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک، صاف، شفاف۔ اسی طرح آگے چل کر کہا معصوم بچے، نابالغ بچے، کہ ان کا نام اعمال بھی کیسا ہے؟ بالکل گناہوں سے پاک و صاف، شفاف ہے۔ ان کے علاوہ ہر آدمی، بڑا چھوٹا، عالم جاہل، پڑھا لکھا، ہر قسم کا آدمی وہ گنہگار ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون، آدم کا ہر بیٹا کیا ہے؟ گنہگار ہے، اس میں عالم بھی ہے،
غیر عالم بھی ہے، بڑا چھوٹا ہر کوئی ہے کہ ہر آدم کا بیٹا کیا ہے؟ گنہگار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن آگے کہا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، بہترین گنہگار۔ اللہ اکبر، کیا جملے حدیث کے! ہر آدمی، ہر آدم کا بیٹا گنہگار، اس میں سے بہترین گنہگار، بہترین گنہگار۔ ہمیں سے کوئی نہیں کہتا، ناکارہ کو بہترین کوئی نہیں کہتا۔ جسے جو ہمیں پسند اور ہمیں جسے پسند آ جائے وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، برائی کی کوئی تعریف نہیں کرتا، دنیا کا اصول ہے۔ لیکن جس کی برائی ہو رہی ہے وہ رحمان و رحیم ہے، تو اس کی طرف نسبت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم، ہر آدم کا بیٹا گنہگار اور بہترین گنہگار۔ وخیر الخطائین التوابون والمستغفرین، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے، یہ اصل کیا ہے؟ بہترین گنہگار ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر لمحہ گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو جانا بری بات ہے، لیکن دوستو بزرگوں، گناہوں پر جم جانا، گناہوں پر اڑ جانا، یہ اس سے بری بات ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ گناہ ہو جاتا ہے، یہ عام بات ہے، لیکن گناہوں سے توبہ کرنا یہ عام بات نہیں ہے۔ یہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف ہو، وہی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر سکتا ہے، گڑ گڑا سکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو سکتا ہے۔ چونکہ میں نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پچھلے جمعہ کے موقع پر یہ آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی تھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنت دیتے ہیں۔ اس پر میں نے ایک تفسیری ایک قول بھی بتایا تھا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ہر انسان کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے، وہ اسے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، یا پھر گناہ ہوتے ہوئے اسے اللہ کا ڈر آ جائے، یہ گناہ جو کر رہا ہوں میں، کس کی گناہ، یہ کس کا ہے گناہ، کس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس گناہ کے ذریعے سے، بس یہ یاد آ جانے سے وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے توبہ کر لے اور اس گناہ سے بچ جائے۔ ایسے آدمی کے لیے گناہ کرنے کی پوری طاقت ہے، تنہائی میں ہے، قدرت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، پورے اسباب گناہوں کے ماحول میں ہے، ایسے وقت میں وہ گناہ سے بچ جائے۔ مسجد میں آدمی گناہوں سے بچ ہی جاتا ہے، بازار کے ماحول میں وہ، غیر ماحول میں، گناہوں کے اڈے میں وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے اس گناہ سے باز آ جائے، چھوڑ دے، تو کہا ایسے آدمی کے لیے 2 جنت ہے۔ کتنے جنت ہے؟ اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں، جیسا میں نے کہا، انسان کا رواں گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، سر تا پیر یہ گناہوں سے کیا ہے؟ ڈوبا ہوا ہے۔ تو ہر گناہ کی نحوست الگ ہے، کیفیت الگ ہے، اس کا نقصان الگ ہے، اس کا جرم الگ ہے، اور شریعت میں اس کے لیے حدود مقرر کیے گئے ہیں، پچھلی جمعہ عرض کر چکا ہوں۔ لیکن دوستو بزرگوں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی ہلاکت و مصیبت کا ذریعہ بنتی ہے، جس کی طرف آدمی توجہ نہیں دیتا۔ ویسے تو جرم میں سارے اعضاء برابر ہیں، ہاتھ گناہ کرے تو بھی وہی گناہ ہے، وہی غلطی ہے، پیر غلطی کرتا ہے تو وہی گناہ ہے، آنکھ، کان، تقریباً ان تمام چیزوں سے بڑے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، بعض گناہ ہے نا، بعض گناہوں کے بارے میں یہ آتا ہے، وہ گناہ صرف ایک حد تک نہیں رہتا کہ گناہ ہو گیا تو چلو، نہیں، وہ دوسرے گناہوں کا دروازہ کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ ایک گناہ، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑی بڑی برائیوں کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے، حرام میں مبتلا کر دیتا ہے، ایمان سے کیا کر دیتا ہے؟ محروم کروا دیتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھو، اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی تھی کیا، کہ گناہ ایک وہ چھوٹی چنگاری ہے، آگ ہے، کوئی اسے اپنے صندوق میں، اپنے الماری میں رکھتا نہیں ہے، ارے چھوٹی سی چنگاری ہے، سانپ کا بچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بچھو کا بچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، زہر میں اپنے ماں کے برابر ہے۔
چھوٹی چنگاری دکھنے میں چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھڑکنے میں اور جو آگے چل کر سارے ماحول کو، ساری چیزوں کو نقصان پہنچانے میں وہ بڑے آگ کے برابر ہے۔ تو گناہ یہ نہ دیکھو کہ بھی چھوٹی ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور گناہ کر کے میں کیسے اللہ کا سامنا کروں گا، بس یہاں رک جائے تو پھر اس کے لیے سارے خیر کے دروازے کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے دوستو بزرگوں، بعض گناہ ایسے ہیں جو دوسرے بڑے گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی ہلاکت دوسرے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو دوستو بزرگوں، پورے اعضاء جو انسان کے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے وہ زبان کا گناہ ہے۔ کس کا گناہ ہے؟ وہ زبان کی نحوست تمام اعضاء میں سب سے زیادہ نحوست کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اگر کوئی سب سے زیادہ آدمی کو ہلاک کرنے والی چیز اس کے پورے بدن میں ہے وہ تو زبان۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے پناہ مانگے، اللہ میں اس زبان کے شر سے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر لسانی، اللہ میں نفس کے شر سے، اللہ میں زبان کی شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ زبان کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں آدمی بسا اوقات ایسا کوئی جملہ کہہ جاتا ہے اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اتنا مقبولیت کا جملہ ہوتا ہے، اللہ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ اسے اتنا راضی، اتنا خوش ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے رضامندی کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں کہ اس سے ہم ہمیشہ راضی ہو گئے، ایک جملے کی وجہ سے۔ ایک جملہ آدمی کو کفر سے اسلام کی طرف لے آتا ہے، اسلام سے کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک جملہ ایسا ہی آدمی سرسری سمجھ کر کہہ دیتا ہے اور اس کا اسے انجام نہیں معلوم، غیر محسوس طریقے سے بک دیتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس ایک جملے سے اتنا ناراض ہو جاتے ہیں، ایک جملے سے ساری زندگی کی نیکیاں برباد، اور ہمیشہ کے لیے ناراضی کا پروانہ اس کے نام عمل میں جاری کر دیتے ہیں۔ ایک جملہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، ایک جملہ اس کے ہدایت کا، کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے، زبان کو کھینچتے تھے اور کہتے تھے کہ تیری سلامتی ہماری سارے اعضاء کی سلامتی، تو بگڑ جائے تو ساری چیزیں بگڑ جائیں گی، تیری سلامتی ہم سب کی سلامتی۔ کیوں؟ یہ تو اسے تو کچھ دیر نہیں لگتا، وقت نہیں لگتا، باہر نکلنا ہے، بس اندر ہی اندر رہ کر جملے باہر نکلتے ہیں، یہ اندر رہ جاتا ہے، یہ تو سلامت رہ گیا، حفاظت میں رہ گیا کیونکہ اندر ہے، لیکن اس کا جو نقصان، جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، وہ بیچارے جو بے گناہ ہیں، ہاتھ پیر اعضاء ساروں پر کیا ہو جاتا ہے؟ اس ایک جملے کا اثر، کہ ظلم کوئی اور کرے، غلطی کسی اور کی اور بھگتے کوئی اور، سارے اعضاء زبان سے اللہ صبح کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر، بھائی تو سلامت رہنا، تیری سلامتی ہم سب کی سلامتی، تو بگڑ جائے تو پھر تو بگڑ کر بھی سلامت محفوظ ہے، ہماری بربادی ہے۔ بہت ڈرتے تھے کہ ایک جملے بہت ڈرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں آتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، آدمی جو بات بھی کہتا ہے وہ فرشتہ لکھ رہا ہے، ہر جملے لکھے جا رہے ہیں، ہر جملے۔ میری کوئی بات ایسی نہیں ہے، چاہے وہ تنہائی کی ہو، مجمع کی ہو، دنوں رات کی ہو، کوئی سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو، میرے بھائیو سب محفوظ ہے۔ آج کے دور میں، ریکارڈنگ کے دور میں، آدمی کی جہاں اس کی حرکتیں محفوظ کی جا رہی ہیں، اس کا ایک بول بھی محفوظ ہو رہا ہے، سامنے والے سے بات بھی کر سکتا ہوں، اس کی بات کو میں محفوظ بھی کر سکتا ہوں۔ تو جہاں بظاہر دنیاوی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آدمی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہو، کیا اللہ کی قدرت اس سے بھی عاجز ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، وہ تو دلوں کی دھڑکنوں کو جان رہا ہے، دلوں کی خیانتوں کو، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ کیا میرے لفظوں سے واقف نہیں ہے؟
سرگوشی جسے میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، تیسرا کوئی سن نہیں رہا، اللہ کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کی سرگوشی، تیسرا اللہ وہاں ہے، 3 آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، چوتھا کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ اس بات کو سن رہے ہیں۔ ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه۔ 2 آدمی سرگوشی کر رہے ہیں، تیسرا اللہ وہاں سن رہا ہے، دونوں کے علاوہ کوئی سن نہیں رہا، اللہ سن رہے ہیں۔ تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا تک بتا کر اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ پلاننگ بنا رہے ہیں، اچھا برا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، بک رہے ہیں، اس کا جزا ضرور ان کو قیامت کے دن ان کو مل کر رہے گا۔ تو دوستو بزرگوں کہ زبان کی ہلاکتیں تو ایسے بہت ہیں۔ اس وقت مجھے تفصیلی کسی بات کو اس کے بارے میں بتانے کے بجائے کچھ خاص برائی، معاشرے میں جو تباہ کن بیماری ہے، برائی ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو بزرگوں، اسے تو صرف ایک زبان میں کئی ہلاکتیں ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں جس سے آدمی ہلاک و برباد ہو سکتا ہے، جیسے کہ بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی زبان سے غیبتیں ہیں، اسی زبان سے چغلیاں ہیں، اسی زبان سے خیانت کی باتیں ہیں، لیکن اسی زبان سے جو سب سے زیادہ برا عمل ہے وہ ہے میرے بھائیو جھوٹ۔ کیا ہے؟ جھوٹ۔ مختصر طور پر ہم اسے سمجھ لیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ الکذب۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ الکذب۔ جھوٹ کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ جھوٹ۔ الکذب کہ خلاف واقع کسی بات کو بتانا۔ مثال کے طور پر اب دن ہے، کوئی کہہ دے رات ہے تو جھوٹ ہے۔ خلاف واقع کہ جو چیز ہے اس کے خلاف بات کرنا، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، بہرحال انداز کیفیت جو بھی ہو، بہرحال وہ جھوٹ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور یہ آدمی کو ہلاک و برباد کرنے والی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی آدمی کو نجات دلاتی ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ سچائی آدمی کو کیا کرتا ہے؟ نجات دلاتا ہے، اور جھوٹ کا ذرہ بھی آدمی کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے 100 سچائی کو چھپانا پڑتا ہے۔ ایک سچائی چھپانے کے لیے پتہ نہیں جھوٹ پہ جھوٹ کیا پتہ نہیں کیا بکنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم، ہاں وہ بزدل ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، بزدل تو ہو سکتے ہیں۔ آگے کہا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے بھی، جانتے ہیں ہم۔ کہا اللہ کے رسول نے ہو سکتا ہے۔ آگے کہا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا لا واللہ، ہرگز نہیں، کہ میرا امتی اللہ کا بندہ، ایک ایمان آخرت پر ایمان رکھنے والا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کہ جھوٹ تمام برائیوں کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں کہا کہ وہ جھوٹ برباد کر دیتا ہے، ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ آج دیکھو معاشرے میں کتنا جھوٹ پھیلا ہوا ہے، تجارتیں بغیر جھوٹ کے نہیں چلتے، دھندے بغیر جھوٹ کے نہیں چلتے، معاشرہ، معاملہ، اخلاق سب بگڑا ہوا ہے بہت ساری برائیوں کی وجہ سے۔ خاص طور پر جھوٹ ایسی لعنت معاشرے میں پھیلی ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے جھوٹ کے بغیر میری دکان، میری تجارت نہیں چل سکتا، ہر کوئی جھوٹا، ہر اچھا بڑا، ہر کوئی جھوٹ، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، جسے دیکھو جھوٹ، مذاق میں جھوٹ۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ وَوَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے تاکہ لوگ اسے سن کر ہنسے،
فیکذب، حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ کر لوگوں کو ہنسانا۔ کہا اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بدعائیں دی ہے۔ شروع دفعہ وویل، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کہ لوگ تھوڑا سا ہنس لیں۔ ماحول ہوتا ہے نا کہ ایسی باتیں کہ بھی تھوڑا سا ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا اور اسے آدمی نظر انداز کر دیا، ارے میں نے جھوٹ کہہ کے لوگوں کو ہنسا دیا، بہت کمال کر دیا۔ نہیں، ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے 3 دفعہ بدعائیں کی ہیں، وویل اللہ وویل اللہ، اور بخاری شریف کی روایت نہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے یہ، کہ ایسا آدمی کیا ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ معاشرے میں دیکھو کہ کہیں مجلس لگ گئی، تھوڑی بہت ہنسی مذاق ہو گئی، ادھر ادھر کی باتیں، بے سند باتیں، وہ تو ہمارا رواج بن چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ہر چیز قرآن و حدیث میں مل رہی ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی بات کو بیان کرنا شروع کر دے۔ ہمارا ایک جذبہ بنا ہوا ہے کہ ہر بات چاہے وہ تحقیق اس کی ہو نہ ہو، بس سنے آگے بڑھا دو، نہ اس کی تحقیق ہے، صحیح ہے غلط ہے، بس اخبار پڑھنے کا جو رواج، نیوز سننے کا رواج کیا ہوتا ہے، اخبار میں 3 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ اخبار میں، نیوز میں جھوٹ ہوگا یا تو کسی پر تہمت ہوگا، یہ تو ہوگا کسی پر تہمت، یا تو جھوٹ، یا تو کسی کی چغلی۔ ان 3 برائی کے علاوہ آپ دیکھ لو، ہاں اکا دکا اللہ ماشاءاللہ کہیں سچ ملتا ہو، لیکن ہمارے بازار، ہمارے نیوز چینل، ہمارے اخبارات ان چیزوں سے خالی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اسی وجہ سے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کس کی لعنت؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ہر بے سند باتیں، بے بنیادی باتیں کہنے نہ لگ جاؤ، بتانے نہ لگ جاؤ، تحقیق کرو، یہ کس کی بات ہے، کس نے کہی ہے، کہاں سے سنی ہے، اس بات میں کتنا جھوٹ ہے، کتنی سچائی ہے۔ بے سند باتیں نہ پھیلاؤ، نہ سنو، نہ یقین کرو۔ بلکہ آگے کہا ان السمع، اللہ نے آنکھ اس لیے دی ہے صحیح معاملے کی تحقیق کرو، دیکھو۔ ان السمع والبصر، اللہ نے کان اس لیے دیا ہے کہ صحیح خبریں سنو۔ آگے والفؤاد، دل و دماغ، سب کچھ اللہ نے جو دیا ہے نا تحقیق کے لیے دیا ہے، اللہ نے عقل سلیم دیا ہے۔ بیکار باتیں نہ چلاؤ، بیکار باتیں، بے بنیاد باتیں، بے بنیاد تقلیدیں، ان کی باتیں سن لیے اور اسی پر تقلید شروع کر دیے۔ ساری چیزیں اللہ نے تمام چیزوں کو اس لیے دیا ہے، ان تمام چیزوں کا استعمال کرو، صحیح اور غلط کی پہچان کرو۔ تو دوستو بزرگوں، ایک اور حدیث یاد آتی ہے بخاری شریف کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ مسنونہ میں نے اپنی اس حدیث کو سنایا ہے کہ ثلاثن، 3 باتیں، 3 چیزیں، من کن فی، جس آدمی میں موجود ہو، اللہ حفاظت فرمائے، وہ تو منافقاً خالصا، ایسا نہیں فرمایا وہ تو منافق، بلکہ وہ تو پکا منافق ہے۔ کیسا منافق ہے؟ پکا منافق ہے۔ پکا ایمان والے کا تو پتہ نہیں، لیکن پکا منافق ہے جس میں یہ چیزیں ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، جن میں ہے وہ توبہ کر لیں گے ابھی سے بیٹھ کر، میں بھی اور آپ بھی۔ اللہ حفاظت فرمائے ان 3 چیزوں سے۔ کہا اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ باتوں میں بھی اور کاموں میں بھی۔ خائن، خیانت، دھوکے باز اسے کہہ لو۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں نہیں ہو سکتا، ہم مسلمانوں میں سے نبی کی جماعت میں وہ نہیں ہو سکتا، امت کی جماعت میں نہیں ہو سکتا، نبی کا چاہنے والا وہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اذا اؤتمن خان، امانت کا خیانت کرنے والا۔ آپ دیکھو، چاہے وہ دنیا کی خیانتیں ہوں، لین دین، معاملہ، معاشرت، یا اللہ رسول کی خیانت ہو، سب خیانت ہی ہے، سب خیانت ہے۔ لمبی اس پر بات ہو سکتی ہے، کیا کیا خیانت ہے، انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے دے اور وہ یاد آ جائے تو آپ کے سامنے اس پر بھی باتیں عرض کی جائے گی۔ دوسری چیز ایک تو امانت میں خیانت۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کوئی بھی بات ہے کہ جھوٹ سے اس کی بات شروع ہوتی ہے، جھوٹ پر ہی ختم ہوتی ہے، کہ بغیر جھوٹ کے مسالے کے اس کی کوئی بات معتبر ہو ہی نہیں سکتی، کہ جھوٹ بول کر منوانے کی کوشش کرے گا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔
حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فرشتے سے اس کی جھوٹ کی نفرت بدبو سے ایسے بھاگتے ہیں کہ کہا کہ بھئی 1 میل دور اس سے دور ہو جاتے ہیں فرشتے۔ تو دوسری چیز یہ خیانت ہے اور بات پر جھوٹ ہے۔ تیسری چیز، بلکہ حدیث میں تو 4 چیزیں بتائی، 4 چیزیں جس میں ہو، میں نے 3 چیزیں بتائی، ایک اور چیز اسی حدیث میں ہے۔ تو تیسری چیز کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی کوئی عہد کرے معاملات میں، لین دین میں، آؤں گا نہیں آیا، کروں گا نہیں کروں گا، قرض لے لیا دوں گا، فلاں وقت پر نہیں دیا، جتنے بھی وعدے وفائیں ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ان وعدوں کے بارے میں، عہدوں کے بارے میں اللہ تم سے پوچھیں گے۔ قرآن کی بات ہے کہ وعدے کا خلاف کرنے والا، وعدوں میں کیا کرنے والا؟ وعدے کا پکا نہیں ہے۔ اور آگے کہا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بھی جھگڑنے لگے، چھوٹی باتوں میں بحث و مباحثہ ہونے لگے، گالی بکے گا۔ کیا بکے گا؟ جب اسے کچھ ہوتا نہیں نا، اب دیکھو آج بڑوں تو کیا، ہمارے چھوٹے بچے، اللہ اکبر، جب گالی گلوچ ہوتی ہے نا، سب سے پہلے وہ محلہ، وہ معاشرہ اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، میرے بچے اور میں سب سے پہلے اللہ کی نظروں سے گر گیا ہوں۔ 1 کلو کی، 5 10 کلو کی گالیاں ہمارے بچوں کی زبانوں میں، کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے گالیاں، مرد تو مرد، عورتیں وہ تو مردوں سے آگے گالیوں میں، پیور گالیاں۔ اللہ حفاظت فرمائے، توبہ توبہ، علیہ باللہ، کیسی گالیاں، نہ مسجد کا لحاظ ہوتا ہے نہ کہیں کا لحاظ ہوتا ہے، بس بکتے جاؤ۔ ڈپریشن کا ایسا شکار ہو چکے ہیں، بس عقل جو ہے اندھی ہو گئی ہے، کچھ نہیں سمجھ نہیں آتا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ تمام چیزیں آدمی کیسے بچے گا؟ خاص طور پر جھوٹ سے، اور یہ جو 4 چیزوں سے کیسے بچے گا؟ تفصیل سے جو میں نے جھوٹ کے بارے میں اتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں، یہ معاشرے میں جو کچھ معاملات ہو رہا ہے، جو میں رہن سہن میں جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں، ہر اڈا، ہر بازار، ہر گھر یہ جھوٹ کا مرکز بن چکا ہے۔ گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ جھوٹ کی لعنت، بازاروں میں، تجارتوں میں، ہر جگہ، بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں۔ جب تک اس لعنتی چیز سے ہم توبہ استغفار کر کے اسے چھوڑ نہیں دیتے، ہم اللہ کی رحمت میں نہیں آ سکتے، اللہ کی رحمت میں ہم نہیں آ سکتے، نہیں شامل ہو سکتے، چونکہ لعنتی چیز ہے۔ اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا، اسے چھوڑنا بھی ہوگا۔ اور یہ آدمی کیسے چھوڑے گا؟ جیسے میں نے کہا برائیاں، جیسے میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا، اللہ کے ڈر اور خوف کے بغیر آدمی کوئی نہ بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے نہ چھوٹے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جس بندے کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے نا، وہ تو ویران ہے، وہ تو برباد، وہ تو وحشی جانور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس وجہ سے آپ دیکھ لو، دنیا میں برائی کے اڈے ختم کرنے کے لیے، چوری ختم کرنے کے لیے، فراڈ ختم کرنے کے لیے کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ حکومت وہ تو اپنی اس میں لگا ہوا ہے، پولیس اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے، لیکن بجائے یہ فراڈ، یہ کرپشن، یہ چیزیں ختم ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ جو ایک دفعہ جیل میں جا کے آتا ہے، وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے اب تو آف مرڈر تھا، اب تو میں فل مرڈر کرنے لگا ہوں۔ ارے اتنا ہی ہے بس، کیا قید خانہ؟ وہ تو عادی بن جاتا ہے، بار بار گناہ کرو، جاؤ تحقیق کرے تو گنہگار سب سے بڑا وہی ملے گا تھانے میں بیٹھ کر، جو رکھوالا ہے قانون کا۔ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، جب تک اللہ کا ڈر نہیں آئے گا، چاہے بڑے سے بڑے آپ قانون نافذ کر دو، ملک کے اعتبار سے معاشرہ گناہوں سے نہیں بچے گا۔ چوری، زنا، فحشات، یہ گناہوں سے آدمی تب تک نہیں بچے گا جب تک بس آپ ایسا عمومی فضا بنا دو، محلے میں، ضلعوں میں، تعلقوں میں، شہروں میں، پورے ملک میں، اللہ چاہے تو کہ ہر بندوں کے اندر اللہ کا ڈر، ہر مرد عورت میں، پھر دیکھو آدمی کیسے گناہوں سے بچے گا۔ خود یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا؟ وما ابرئ نفسی، میں بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اور نہ میں یہ دعوے کر سکتا ہوں میں گناہوں سے پاک ہوں۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا نفس بھی آپ کی طرح ہے، بالکل کس کی طرح ہے؟ عام انسانوں کی طرح ہے، میرا نفس بھی گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، آگے کہا جس پر اللہ رحم کر کر گناہوں سے بچا لے وہی بچ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ڈر کے بغیر میرے بھائیوں بولو نہیں آ سکتا۔ اسی چیز کو میں نے خلفائے راشدین کے دور میں، ولیوں کے دور کی مثالیں میں نے پچھلے جمعے عرض کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نے کہا نا کہ ماں کہہ رہی پانی ملاؤ، بیٹی کہہ رہی نہیں ملا سکتی، کیوں؟ عمر امیر المؤمنین کا حکم ہے۔ کہا بیٹی امیر المؤمنین تو ہم سب بارہا سن رہے ہیں، ہم خود سنانے والے سننے والے، امیر المؤمنین تو نہیں ہے، وہ تو دیکھ نہیں رہی ہے، ماں آزمانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ کہا امیر المؤمنین تو نہیں ہے، لیکن امیر المؤمنین میرا اے ماں آپ کا خدا تو دیکھ رہا ہے، کیسے ملا سکتی ہوں؟ ایک گشت پہ نکلے ہوئے، آواز پڑی حضرت عمر، کہا نشاندہی کروایا، دوسرے دن بلایا اور خود نکاح کا پیغام بھیجا، اور عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح اس گھر میں کر دیا۔ ہم ماشاءاللہ دنیا دیکھتے ہیں نا سب نے سب، یہ نہیں، دینداری دیکھا، اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ بس انہی کے نواسے میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ جب اللہ کا ڈر آتا ہے، معاشرہ برائیوں سے پاک ہوتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا معاملہ، دودھ پانی، کوئی آج تو وہ تو بہت چھوٹی بات ہے، بات تو بڑے گناہوں کی کرو، بڑے بڑے عیسیٰ کا ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کا ٹوپی عیسیٰ کو، جو حال ہے، جو دھوکے باز، جو مکار، جو عیاریاں، جو چالاکیاں، جو میں سمجھ رہا ہوں میں سب سے بڑا تیس مار خان ہو کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، کہ جیسا کر رہا ہوں کما تدین تدانو، جیسے میں کر رہا ہوں نا وہی رزلٹ میرے سامنے ہونے والا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ جیسے دھوکے باز زندگی گزار کر آدمی بڑا چالاک سمجھ کر جو بڑا بہت بڑے دعوے کے ساتھ گزر رہا ہے، مجھے کوئی یہ نہیں کر سکتا، میں تو سب کو کیا کر سکتا ہوں، زیر کر سکتا ہوں اپنے مکاریوں کے ذریعے، اپنے وہ سخت زبان کے ذریعے، سخت معاملے کے ذریعے۔ بہت جلد میرے بھائیو وقت آئے گا، دکھائے گا، یہ تو دنیا مکافات ہے۔ ظلم کبھی وہ میرے اندھیرا ہے، وہ جسے میں اوروں کو مبتلا کر رہا ہوں، بہت جلد مجھے اپنے مبتلا کریں گے، میرا گھرانہ، میری بیوی بچے، یہی مجھے مبتلا کریں گے اس اندھیرے میں، اس دھوکے میں۔ اس وجہ سے میرے بھائیو وہ واقعہ اب یاد آتا ہے، یہ تو میاں بیوی کا، دیکھو ادنا غلام کے اندر کتنا اللہ کا ڈر خوف ہے۔ چرواہ ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اور عرب کا عام نظام، عام دستور ہے، کوئی بھی راستہ مسافر چلنے والا مل جائے، ہر ایک کے اندر گھٹی میں پڑی ہوئی، آج بھی عربوں میں اکرام، کوئی بھی مسافر چل رہا ہے، جا رہا ہے کہ اسے چرواہ ہے، مالکوں کی طرف سے اجازت ہوتی تھی، کوئی بھی مہمان گزرے اسے اپنے جانوروں کا دودھ پلاؤ۔ حضرت عمر گزر رہے ہیں اور حضرت عمر نے خود اس سے کہا، بھائی یہ تو عرب کے دستور میں اگرچہ تو غلام ہے، بکریاں چرا رہا ہے، تیری بکریاں نہیں ہے، لیکن مجھے اس وقت بھوک پیاس لگی آزمانے کے لیے، دودھ پلا۔ کہا ضرور دودھ پلاتا۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ بکریاں میری نہیں ہے، اور اس وقت میں نے اجازت لینا بھی بھول گیا اپنے مالک سے، اور وہ اجازت نہیں ہے مجھے۔ کہا ایک کام کرتے ہیں آزمانے کے لیے، عمر اپنے بھیس کو بدلے ہوئے ہیں، کہا ایک کام کرو، اتنے دام رکھ لو، تمہارا کام بن جائے گا، جانور مجھے دے دو، میرا کام بھی بن جائے گا، راستے میں سفر بھی ہو جائے گا، دودھ بھی۔ کہ مالک اجازت نہیں، ارے مالک نہیں ہے، مالک نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ غلام کے منہ سے جو لفظ نکلا، ساری زندگی مزے سے حضرت عمر بار بار کہتے تھے، روتے تھے۔ غلام نے کہا یا ہذا، اے فلاں، فأین اللہ، ارے اللہ کہاں چلے گئے؟ اس جنگل میں مانتا ہوں جنگل ہے، کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں اور تم ہو، تیسرا ہمارا اللہ ہے جو ہمارے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خوف آئے گا بڑوں میں، میرے بھائیو چھوٹوں میں، حضرت عمر بھی غلام تو غلام، حضرت عمر کیسے تھے؟ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو سارے منافقوں کے بارے میں بتایا تھا، یہ منافق ہوگا، اس کا باپ کا نام لیا، یہ فلاں عبداللہ، اس کا بیٹا، اس کا یہ منافق ہوگا، نام لے کر بتایا تھا، یہ فتنے آئیں گے، فتنے کا نام، کون فتنے کا اصل موجد ہوگا، سارا بتایا تھا، منافقوں کی فہرست دی تھی۔ اللہ جزائے خیر دے اس عمر کو۔ جاتے تھے حضرت حذیفہ کے پاس، کہتے تھے اے حذیفہ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرنا، ذرا بتا تو دینا اس فہرست میں، جو فہرست اللہ کے نبی نے تمہیں دیا ہے، ان منافقین میں کہیں میرا تو نام نہیں ہے؟ بار بار پوچھتے تھے حضرت عمر، اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے آخری وقت ہے، کہہ رہے ہیں عبداللہ میرے سر کو نیچے ڈال دے،
اور زمین پر رگڑ رہے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں وَوَيْلٌ لَكَ يَا عمر, اے عمر تو بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا اگر تیرا رب تجھے معاف نہ کر دے. ایسا عمر, اللہ سے ڈرنے والے. جب انتقال ہوا ہے انسان تو انسان, جنگلات سے جنات کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایسا عمر, انہی کے نسل سے جب چلے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز, اگر کوئی 5واں خلیفہ ہوتا تو عمر بن عبدالعزیز ہیں, بلکہ ان کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے. ان کی سیرت بھی بڑی کمال کی آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. دوستو بزرگوں, باتیں تو بڑی ہوتی جائیں گی, باتیں تو ربڑ کی مانند ہے, لیکن میرے بھائیوں یہ جو گناہ ہے, سب سے پہلے جھوٹ اور دیگر گناہ, بڑے کبیرہ گناہ, جھوٹ کے بارے میں آپ کے سامنے, خیانت کے بارے میں آپ کے سامنے آئی, وعدہ خلاف غیبت, اور اسی طرح چغلیاں, یہ تمام چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں. اگلے ہفتہ اس پر بھی تفصیلی بات آئے گی حقوق العباد کیا ہے. یہاں تو چونکہ حقوق اللہ کے مطالبات کے بارے میں بات آ رہی ہے. جھوٹ تو یہ تو آدمی کا اپنا معاملہ اور اللہ کے درمیان ہے, تو اس سے بچنا ضروری ہے. آدمی کیسے بچے, آدمی کیسے بچے؟ اس کے لیے میرے بھائیوں سرسری توبہ و استغفار کرنے کا نام توبہ نہیں ہے, استغفار نہیں ہے. آدمی پھر گناہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ. ایک کھلواڑ ہوتے ہوتے آدمی کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. گناہ کرتے کرتے جیتا ہے, گناہ کرتے کرتے مر جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے. کئی واقعات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اور اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے, نماز چھوڑتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے, مرتے وقت بھی نصیب نہیں سجدہ, مرتے وقت بھی گالیاں دیتے ہوئے مر رہے ہیں. یہ واقعات ہیں ہمارے ساتھ اور پورے ثبوت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ بھی خواہ مخواہ کی باتیں. تو اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے کیا بات ہے کہ آدمی گناہوں سے کیسے بچے؟ توبہ استغفار تو ہے ہی اول درجے کا, کہ آدمی سچی پکی توبہ کرے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم سے پورے ندامت کے ساتھ, عزم مصمم کے ساتھ توبہ استغفار کرے گا, اللہ سے معافی مانگے گا. اللہ توبۃ نصوحا جسے کہتے ہیں, سچی پکی توبہ, وہ تو کرے گا انسان. لیکن میرے بھائی اور کچھ چیزیں ہیں جو اس توبہ کو اسے کیا کر دیتی ہے, جما دیتی ہے, اور اس توبہ پر اس کی زندگی کو ڈال دیتی ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے, توبہ والی ماحول, توبہ والا ماحول, نیک زندگی گزارنے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلا تجربہ میری زندگی کا, اور ہم نے جو علمی سفر لمبا طے کر کے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے میرے بھائیوں, اللہ کے راستے میں ترتیب بنا کر 4 ماہ چلا, یعنی کہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں تبلیغی آدمی نہیں ہوں, اللہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھو کہ کیسے کیسے ان کی زندگی ماحول میں نہیں تھے, جب اس ماحول میں آئے. 4 ماہ کوئی آسان نہیں ہوتا ہے, بہت بڑی قربانی ہے ایک ماحول میں رہے. چونکہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کی لت لگتی ہے, پھر وہ گنہگار بنتا ہے. ایسے نیکی کرتے کرتے نیکی کی عادت پڑتی ہے, پھر وہ متقی فرما بردار بنتا ہے. گناہ سے گناہ آسان ہوتا ہے, نیکی سے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے. ایک 4 ماہ چلا آپ اللہ کے راستے میں گزار رہے ہیں, پورا وقت لگ رہا ہے فرشتوں کے ماحول میں, تہجد ناگا نہیں, تسبیحات ناگا نہیں, اللہ اکبر, فرائض ناگا نہیں. اب اندر سے بننا شروع ہوگا, اندر کا ایمان بنے گا, اندر کا ایک نفس بنتا جائے گا, قربانیوں سے بنے گا. سب سے پہلی بات تو یہ الحمدللہ. اس کے لیے اگلے دسمبر سے ہماری مسجد سے میں خود انشاءاللہ مشورہ چل رہا ہے, اگر مسجد سے اجازت مل گئی, مشورہ ہوا تو 4 دسمبر سے میرا خود انشاءاللہ ارادہ ہے کہ چلے کی جماعت میں مسجد کی جماعت بنا کر چلوں, تاکہ یہی لوگ ہیں جو مسجد کی آبادی میں ساتھ دینے والے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا نمبر جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں, اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا. اپنے آپ کو, ہم تو آوارہ ہیں, جانوروں سے بدتر ہیں گناہ کرتے کرتے, عجیب و ہلاکت و بربادی ہے. جب تک ہم کسی کو کسی کے حوالے نہیں کرتے, صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑا. گھوڑا جیسے بے لگام ہوتا ہے نا, پھر ادھر ادھر منہ مار کے سب تباہ و برباد کرتا ہے. انسان تو اس سے بھی بدتر ہے گناہ میں. تو آدمی بے لگام نہیں ہونا چاہیے. کسی شیخ طریقت کامل اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا ہے, اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا ہے. اسی میں نجات, اسی میں نجات. اسی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السمع والطاعہ, سمعنا واطعنا. ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا, سنیں گے مانیں گے, سمجھ میں آئے تب بھی, نہ سمجھ میں آئے تب بھی. ہمیں ایک چیز صحیح لگ رہی ہے ہم اس پر نہیں چلیں گے, ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ بربادی کا ذریعہ بنے. نہیں, اٹکل بچو ہم نہیں چلائیں گے. دین کی آڑ میں ہم اپنی نفسانی خواہشات کو چلا کر بڑے 30 مار خان نہیں بنیں گے. ہم تو غلام ہیں, غلام بن کر جیئیں گے. ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے چیزیں ضروری ہے.
اپنے آپ کو ایسے اللہ کے راستے میں نکالنا، اور کسی کامل جس پر ہمارا اطمینان ہو اس کے ہاتھ میں، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، توبہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جیسے وہ کہیں ویسے زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً اپنے نفس کو سزا دینا ہے، جانی اور مالی بھی، جانی سزا بھی مالی سزا بھی۔ اس سے نفس کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ غیروں کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے پنڈت کے بارے میں سنا، عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہے، جیسے خلاف طبیعت جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ پتہ نہیں جنگلات میں رہ رہا ہے، مجاہدوں کی وجہ سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، ایسے چیزیں جو اللہ والوں سے ظاہر ہوتی ہے اس سے ظاہر ہونے لگی ہے، اڑنے لگا ہے ہوا میں، عجیب عجیب کرتا ہے، انسان عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ پتہ ہے۔ جب پوچھا گیا ایسا کیوں، کہا میں ہمیشہ نفس کے خلاف چلتا ہوں، نفس کہتا ہے ابھی وہ کرو، یہ کھاؤ، وہ کرو، یہ کرو، نہیں، اس کے خلاف چلنے کی وجہ سے یہ مجاہدے، یہ چیز میرے اندر خود بخود نفس کے خلاف چلنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم انشاءاللہ کس پر؟ جنت پر پہنچ جائے گا۔ اس وجہ سے تابع اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سوچو ذرا، اللہ کے نبی نے خود کہا ہو، حضرت اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ نفس بڑا کمبخت ہے، ایسا زیر نہیں ہوتا، تو کوئی تو بات ہوگی جب یوسف جیسا پیغمبر یہ بات کہے۔ میں بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتا تھا، لولا برہان ربی، میرا رب اگر مجھے نہ بچاتا تو میں بھی اس نفس سے نہیں بچ۔ جب اتنا بڑا پیغمبر کہہ رہے ہوں، اللہ کا نبی اس نفس کی برائی سے پناہ مانگ رہا ہو، تو میرے بھائیوں چھوٹی موٹی توبہ کر لینے سے، کچھ دیندار بن جانے سے کیا ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ جیسے میں گناہ کر رہا ہوں، پھر توبہ کر رہا ہوں، پھر گناہ کر رہا ہوں، یہ ہوتے ہوتے آخری سلسلہ موت پر گناہ کے ذریعے سے زندگی کا خاتمہ ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ اس کے لیے ترتیب کیا ہے؟ سزا دو اپنے نفس کو، جانی بھی مالی بھی۔ جانی سزا کیا؟ خوب نمازیں پڑھو، ماشاءاللہ ہمارے مدارس میں ہر جگہ یہی ترتیب ہے، یہاں بھی حفظ کے مدرسے میں بھی ہم بچوں کو بجائے مار پیٹ کے 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت 20 رکعت نماز پڑھنے کی سزا دیتے ہیں۔ کیوں؟ سزا بھی ہو جائے، تربیت بھی ہو جائے، اپنے آپ کو سزا، اگر ہوتے ہوتے اس میں ترقی کرنا ہے، 50 سے 100 رکعت اپنے آپ کو سزا، اتنا نماز پڑھوں گا، یہ گناہ ہوا ہے کہ اگر یہ گناہ ہو جائے تو میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، صلاۃ توبہ کی نیت سے، پھر دیکھنا کیا مجال، 2-4 رکعت سے قابو میں نہ آئے تو 10 15 50 100 لاؤ، یہ نفس قابو میں آئے گا۔ روزے رکھو، اسے کیا کرو؟ افضل الجہاد مجاہدۃ النفس، حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا مجاہدہ اپنے نفس سے ہے۔ تیل و تلوار نکل کر جنگ کا اعلان کرتے ہوئے نکلنا نہیں ہے میرے بھائی، سب سے پہلے اپنے نفس سے اگر جنگ کر لو نا تو معاشرے میں ایک برا کرنے والا برائی کا خاتمہ ایک سے ہم میں سے ایک سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک سام ہرے ماحول کو سب برا کرتے، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، خود ایک اپنے طور سے تیار نہیں ہوتے، اس لیے معاشرہ نہیں بنتا، ماحول نہیں بنتا۔ ماحول کو تو گالی دے دیا اجتماعی شکل میں، خود کو بنانے کی توجہ ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سزا دینا ہے۔ نماز، یہ تو میں کہہ رہا ہوں جانی سزا، نماز روزہ۔ اس کے علاوہ مالی سزا کیا ہے؟ صدقہ خیرات، اپنی استطاعت کمائی کے مطابق، کہ 5-10 روپے صدقہ دے رہے ہیں، ارے اس سے تو اور گناہ کرو اور صدقہ دو، اس سے قابو میں نہیں آئے گا۔ ایسا صدقہ دو لگے اندر، اس کے بعد جرت نہ ہو گناہ کی۔ ایسا بھی نہیں کہ بھی لاکھ 1000 روپے دے، 10-15 ہزار دے دیے، اب کھنگال ہو کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 1000-500 اپنی کمائی کے مطابق، ہر گناہ پر یہ گناہ ہو جائے، نماز چھوڑ رہا ہوں میں صدقہ دوں گا 100-500 روپے، کیا مجال کہ 1 مہینے کے اندر نفس قابو میں آئے گا، خود آ کے شیطان اٹھائے گا، حضرت نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہوا ہے۔ یہ شیطان کو قابو کرنے کا عمل ہے، لا حول ولا قوت ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، مجمع میں تو توبہ استغفار کرتا ہے، چپکے شیطان سے کیا کر رہا ہے؟ دوستی لگا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، لا حول ولا پڑھنے سے بھاگ جائے گا، پھر آ جائے گا۔ مستقل توبہ کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ مستقل کون سے راستے میں؟ یہی نجات کا راستہ ہے۔ اس کے لیے بنیادی اور ساری چیزیں ہیں میرے بھائیو، بنیادی یہ چیزیں ہیں کہ آدمی کیا کرے؟ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہے اور اپنے آپ کو برائی کے کرنے پر سزا دیتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آخرت کا سزا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا ایک کھلواڑ ہے، ارے بھائی تو توبہ کر رہا ہے پھر گناہ کر رہا ہے۔ بھائی شرم تو گناہ کرتے وقت آنی چاہیے تھی، توبہ استغفار کرتے ہوئے کا شرم؟ جب تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو پھر توبہ استغفار بار بار کرنے میں کیوں شرم کر رہا ہے؟ شیطان کا یہ بھی حملہ ہے، ارے تجھ سے تو نہیں ہوگا، تو قائم نہیں رہے گا، تو چھوڑ دے، گناہ کے راستے میں پڑ جا، تو توبہ پر قائم نہیں رہتا، یہ بھی ایک حملہ ہے۔ نہیں، گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی ہوگا، کہا اسی وقت کر لو، اسی زمین، اللہ اس زمین کو مٹا دیتے ہیں، گناہ کو بھی مٹائیں گے، اس زمین کو بھی اس گناہ سے اللہ خالی کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، اپنے آپ کو سزا دے کر اپنے آپ کو بنانا ہے، آخرت کے بڑے سزا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔